مسائل طہارت اور والدین کا کردار۔ آخر میں ہم مسائل طہارت کے حوالے سے والدین کی توجہ اس بات کی طرف دلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عموماً نابالغ بچوں کو بلوغت میں داخل ہونے سے قبل ان مسائل سے آگاہ کرنے کے بارے میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ طبقہ جو بلوغت سے قبل نہ صرف یہ کہ وہ بچوں کو اس سے مسائل سکھانے سے شرم اور جھجک محسوس کرتا ہے، بلکہ اپنے سامنے بچوں سے ان مسائل کے بارے میں سننا بھی ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ طبقہ جو ان مسائل میں اس قدر آزادانہ سوچ رکھتا ہے کہ یورپ کی طرح ان بچوں کو بلوغت سے قبل سکولوں میں جنسی تعلیم کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ یہ دونوں راستے افراط و تفریط کے راستے ہیں، جو کہ بچوں میں اخلاقی بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ والدین بچوں کو بلوغت کے قریب پہنچتے ہوئے بچوں کے مسائل کا از خود احساس کریں اور دینی تعلیمات کی روشنی میں رہنمائی کا فرض بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرے پر چھوڑنے کے بجائے خود ادا کریں۔ نہ تو یہ مسائل بتانے میں شرم اور جھجک محسوس کرنی چاہیے اور نہ ہی یہ مسائل دریافت کرنے میں شرم محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے، لیکن اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور صحابیات کو ایسے مسائل پوچھنے پر کبھی روکا اور ٹوکا نہیں، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ کی خواتین کی اس بات پر تعریف کیا کرتی تھیں کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں، مسائل دریافت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ ناظرین و سامعین کرام، احادیث صحیحہ کی روشنی میں مسائل کی نشر و اشاعت سے ہمارے پیش نظر مقاصد یہ ہیں۔ اولاً لوگوں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے اور سننے سنانے کا رواج اسی طرح عام ہو جائے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تھا۔ ثانیاً دینی مسائل کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کرنے کی سوچ اور فکر پیدا ہو۔ لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مانوس ہوں کہ دینی مسائل پر بات چیت کرنے پر یہ ضروری سمجھیں کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کسی عالم کا قول ہے یا کسی فقیہ اور مجتہد کی رائے ہے۔ امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو میں پوچھتا تھا یہ حدیث رسول ہے یا کسی آدمی کی رائے ہے۔ اگر حدیث ہوتی تو فرماتے یہ علم، یہ حدیث رسول ہے۔ اگر علماء کرام کے علمی نکات استنباطی نتائج سے اس کا تعلق ہوتا تو فرماتے یہ رائے ہے۔ ثالثاً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینی حیثیت اور شرعی مقام لوگوں کے ذہنوں میں اس قدر واضح ہو جائے کہ اپنے تمام اعمال کی بنیاد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنائیں۔ حدیث رسول کا علم ہوتے ہی تمام سنے سنائے اور رواجی مسائل کو بلا جھجک اور بلا کراہت ترک کر دیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے اطمینان اور شرح و صدر سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کا یہی طرز عمل تھا۔ مذکورہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے کسی فرد، کسی فرقہ یا کسی گروہ، کسی مسلک کی طرف دعوت نہیں، بلکہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنے اور خالص کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی دعوت ہے۔ لہذا تمام سامعین و ناظرین کرام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری جد و جہد میں وہ بھی اپنا فرض بھرپور طریقے سے ادا کریں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلغوا عنی ولو آیہ کی روشنی میں ہر مسلمان اپنے عمل کے مطابق دوسروں تک پہنچانے کا پابند ہے، جس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں یقیناً بے حد و بے حساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔